على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وصحبه البررة التقى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آقا کائنات فخر موجودات سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد بحمد اللہ تعالی آج ہم اور آپ جمعۃ المبارکہ کے اس اجتماع میں خود اس عظیم دن کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج مسجد ھذا سے متصل مدرسہ کنز الایمان للبنات کی افتتاحی تقریب کی برکتوں کے لیے بھی حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مسجد ھذا، ادارہ ھذا کے جملہ وابستگان بالخصوص امام و خطیب مسجد ھذا، منتظمین، معاونین، تمام کو اللہ تعالی ان خدمتوں پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ مدرسہ کنز الایمان للبنات کی افتتاحی تقریب ہے، اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کا ایک حصہ کہ جو علم اور علماء کی فضیلت اور عظمت کے باب میں ایک واضح پیغام ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر استقامت کے ساتھ عمل کی دولت عطا فرمائے
اور انہی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے جذبوں سے سرشار فرمائے۔ اہل علم کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور درس گاہیں اہل علم کو تیار کرتی ہیں۔ اسلام میں درس گاہوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ جب اسلام کی روشنی پھیلی تو قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم کے لیے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی درسگاہ کا قیام عمل میں آیا، اور مکۃ المکرمہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکان لوگوں کی تعلیم و تزکیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دار ارقم کے نام سے یہ اسلامی مدرسہ پہلی یونیورسٹی اور پہلی درسگاہ معرض وجود میں آئی، اور یہ دور نزول قرآن کا دور تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم اپنے صحابہ کو اسی مکان میں دیا کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو ضبط کرنے کا اور اس کو لکھنے کا کام بھی یہیں انجام پا رہا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی مساعی اور سرگرمیوں کا دائرہ کار وسیع کیا تو پھر علم اور معرفت کی روشنی بھی پھیلتی چلی گئی۔ بنیادی طور پر تو جس معاشرے میں قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سنا رہے تھے وہ تباہ حال معاشرہ تھا۔ جہالت کے اندھیرے چار سو پھیلے ہوئے تھے، نیکی کا کوئی نام و نشان بھی اس ماحول میں نہیں ملتا تھا۔ وہ معاشرہ ظالموں کا، شقی القلب لوگوں کا، بدکاروں کا اور بیہودہ قسم کے لوگوں کا معاشرہ بنا ہوا تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ وحی خود علم کی اہمیت اور فضیلت پر واضح قرآنی دلیل ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور پھر یہ پیغام لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کی طرف تشریف لائے اور پھر قرآن کا پیغام سنانا شروع کیا تو پھر اس قرآن مجید کے اجالے اتنے پھیلے کہ بے ایمان ایماندار بن گئے، اور جو ظالم اور شقی القلب لوگ تھے ان کے سینوں میں ہمدردی اور محبت اور اخوت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ قرآن ہی وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس نے اس تباہ حال معاشرے کی تباہی کے دروازوں کو بند کر کے اس معاشرے کو تزکیہ اور تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کر کے اسی معاشرے میں اسلام کی اور توحید کی خدمت کرنے والوں کو بیدار کیا۔ اور پھر شاعر نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم حبیب حق نے تمام باطل مٹا دیا ہے، دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا دیا ہے، وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا دیا ہے، وہ بھولے بھٹکے ہوئے مسافر تھے ان کو رستہ دکھا دیا ہے۔
اور پھر وہ وقت آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے آئے، لیکن حضور تو بعد میں پہنچے، حضور کے دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغین وہاں پہلے سے اپنا کام کر رہے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، سرکار رسالت مآب نے قرآن مجید فرقان حمید کی فکر کے ساتھ ان کو بھیجا تھا اور وہ لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے۔ اور پھر مسجد نبوی کا قیام جب عمل میں آیا تو اس مسجد نبوی میں ایک اور اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس کو مدرسہ صفا کہتے ہیں، جو آج بھی ایک چبوترے کی حیثیت کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دنیا و ما فیہا سے بے غرض ہو کر صرف اس لیے اس چبوترے سے لگے رہتے تھے کہ جانے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے رہیں اور ان کے لبوں سے جھڑنے والے موتیوں کو بھی اپنی جھولی میں چنتے رہیں۔ حالت ان کی یہ تھی کہ کھانے کو کئی کئی وقتوں کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، فاقہ کش تھے، لیکن دین متین کے علم کے حصول کے یہ رہائشی طلبہ جو وہاں پر اس لیے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے کہ وہ زیور علم سے آراستہ ہو جائیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت آپ کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کریں۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بھوک اور افلاس کی مشقتوں کو برداشت کرنے والے، قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کرنے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے دنیا و ما فیہا سے دور اور کنارہ کش ہو کر اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے والے اتنے چمک گئے کہ پھر ان میں سے ہر ایک جس ماحول میں بھی چلا گیا اس نے پورے ماحول کو چمکا کر محمد عربی کی محبت کا متوالا بنا دیا۔ تو یہ اجالے درسگاہوں سے پھیلتے ہیں، یہ انقلاب درسگاہوں سے آیا کرتے ہیں۔ اسلام میں مسجد کئی جہتوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ اولاً تو یہ اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی یاد کا مرکز ہے، اور عام طور پر مسجد کا مفہوم یہی بیان کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس گھر میں اللہ تعالی کی عبادت ہو تو وہاں لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام نہیں ہو سکتا، وہاں لوگوں کے تزکیے کا کوئی اہتمام نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام میں بنیادی طور پر جو درسگاہ کا تصور ہمارے سامنے ابھر کر آتا ہے تو وہ پہلی درسگاہ کہ جس کا فیضان دنیا بھر میں پھیلا اور ایک عالمگیر سطح پر ان درسگاہوں سے فیضیاب ہونے والوں نے اپنی حیثیت کو اور اپنی اہمیت کو منوایا، تو وہ درسگاہ کا قیام بھی مسجد میں ہی عمل میں لایا گیا تھا۔ اور صرف تعلیم اور تعلم ہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا بھر سے آنے والے وفود سے ملاقات بھی مسجد میں ہی فرمایا کرتے تھے، مقدمات کے فیصلے بھی مسجد میں کیے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں مسجد کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ مسجد اسلام کا قلعہ ہے، مسجد مسلمانوں کے امور کی انجام دہی کا ایک بہترین ادارہ ہے، ایک بہترین مرکز ہے، اور بھلا اس مرکز سے اچھا مرکز کون سا ہو سکتا ہے کہ جس مرکز کی طرف چلنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور جس مرکز میں بیٹھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، جس مرکز میں نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کا وقت بھی نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اچھا ادارہ کیا ہوگا؟
اس سے اچھا مرکز کیا ہوگا، اس سے اچھا دفتر کیا ہوگا؟ تو یہ تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے بھی بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری میں اور آپ کے طریق کی پیروی کرتے ہوئے اسی فکر کو اہل اسلام نے اختیار کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بر صغیر کے باسی ہیں، اور یہ وہ خطہ ارضی ہے کہ جس خطہ ارضی پر کم و بیش 1000 برس تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو 1000 برس تک تخت حکمرانی سے دین کی وہ خدمت نہ ہو سکی کہ دین کی جو خدمت اور لوگوں کے نفوس کا جو تزکیہ اور قرآنی علوم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فروغ مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے فقراء اور صوفیہ نے کیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 1000 برس تک حکمرانی کرنے والے حکمرانوں کو ایک طرف رکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے معین الدین سلطان الہند کی تبلیغی سرگرمیوں کو ایک طرف رکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 1000 برس تک تخت حکمرانی پر بیٹھنے والے وسائل سے لیس حکمران دین کی وہ خدمت نہ کر سکے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مبلغ تنہا معین الدین چشتی نے بر صغیر میں کیا کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو انہوں نے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیا۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، وہ کوئی لشکر لے کر نہیں آئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے لہجے میں مٹھاس تو تھی، لیکن وہ پیغام بھی محمد الرسول اللہ کا سنا رہے تھے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے لوگوں کو بہرور کر رہے تھے۔ اور پھر ان کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے تلامذہ، ان کے خلفاء اور ان کے شاگرد جب تیار ہوئے ان کے آستانے سے، تو انہوں نے جدھر کا بھی رخ کیا تو اکیلا ایک غریب نواز کا مرید کسی خطے میں گیا تو اس نے پوری بستی اور پورے علاقہ کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ علمی فیضان اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حکمتوں کے اور اس کی آیات بینات کے اجالے جب ہم دیکھتے ہیں تو درس گاہ کی اہمیت پھر ہمارے سامنے ابھر کر آ جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ماحول میں دنیاوی علوم سے روشناس کرانے کے لیے اور اس کی تحصیل کے لیے گلی گلی ادارے کھل چکے ہیں، لیکن اگر آپ ماضی کے دور میں جھانک کر دیکھیں تو جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، وہ بتلائیں گے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کئی میل دور پیدل چل کر جانا پڑتا تھا، کئی میل دور کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور آج بھی اگر آپ نواحی علاقوں میں چلے جائیں، پاکستان کے دیہاتوں میں چلے جائیں، تو یہ منظر آج بھی آپ کو ملے گا کہ ان دیہاتوں کے رہنے والے، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رہنے والے، وہ تحصیل علم کے لیے صبح سویرے نکلتے ہیں، لمبا سفر کر کے وہ اپنے مدرسے یا اپنے اسکول پہنچتے ہیں۔ وسائل کی قلت اور کمی آج بھی ان علاقوں میں آپ کو دکھائی دے گی، لیکن شہری علاقوں میں رہنے والے، ان کے لیے تو آج تحصیل علم کا، عصری علوم کا اور دینی علوم کے حصول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اور بحمداللہ ہماری آج مساجد جہاں دینی عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، ادارے قائم ہو گئے۔ اور پھر آپ کے اپنے علاقے کی مسجد جامع مسجد صدیقیہ، اس کا مدرسہ کنز الایمان، شعبہ حفظ، ناظرہ، تجوید، اور پھر طالبات کے لیے، بنات کے لیے یہ سلسلہ قائم کر دیا گیا۔ تو اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی خدمتوں کو پیش کریں، ہم اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اور تعاون کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ چندہ دے دیں،
آپ چندہ دیتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرحوم کو قبر میں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ وہ اور فکر کے امین ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے دعا بھی نہ کرو، اشعال بھی نہ کرو، اس کے لیے قرآن پڑھنا بے فائدہ ہے، اس کے لیے قل کہانی بے فائدہ ہے۔ لیکن مدنی اور اسلامی فکر یہی ہے کہ مرنے والے کے لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر بخشش کا سوال کرے تو اللہ اس مرنے والے کو اس کی دعا کا ثواب قبر میں دیتا ہے، اس کا فائدہ اس کو قبر میں ملتا ہے، اسی لیے تو ہم اشعال کرتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ کتنا کامیاب بندہ ہوگا کہ جو اپنے ایصال کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے اہتمام کر جائے، اس لیے کہ مرنا تو سب نے ہے، اور موت سے غافل بندہ مومن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی داعی اجل کو لبیک کہنا ہے، تو وہ تیاریوں میں لگا رہتا ہے، نیکیوں کی کمائی اور اس کی سبقت میں لگا رہتا ہے، وہ کوئی لمحہ بھی لا یعنی باتوں میں صرف کر کے نہیں گزارتا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں اضافے کا باعث ہو، تاکہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو مجھے شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ میری بدیوں اور میرے گناہوں پر میری نیکیاں غالب آ جائیں، اور پھر میرا رب اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے۔ تو وہ بندہ جو اپنی زندگی میں دین کے اداروں کا قیام کرتا ہے، مسجد بنواتا ہے، شفا خانے بنواتا ہے، صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے، تو یہ وہ کام ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے لیکن ان کاموں کا اجر اور ثواب اسے قبر میں پہنچنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، اس کی اولاد نیک ہو، وہ اس کے لیے دعا کرے، اور دعائے مغفرت اپنے ماں باپ کے لیے کرے، تو اس کا فائدہ بھی اس کو قبر میں ملتا ہے۔ یا پھر وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے، علم نافع چھوڑ جائے، قرآن پڑھا جائے، حافظ قرآن بنا جائے، دین کا عالم بنا جائے، تو پھر جو دین کی تعلیم اس نے بانٹی ہے، یا اس دین کی تعلیم کے حصول کے لیے جتنے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، تو ان ساروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کا اکاؤنٹ دنیا میں پہلے کھل چکا ہے، دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں میں بھی اس کا فائدہ ان کو ملتا رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ علم نافع او علم ینتفع بھی، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا ولد صالح ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، یا پھر صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر جائے، تو یہ ایسے کام ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے مفید رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کی عالی مرتبہ شخصیات، اور خود حضور علیہ السلام کے اہل بیت، ازواج مطہرات، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے قرآن مجید فرقان حمید کی اور دین کی جو خدمت کی ہے، تو اس کی مثال آپ کو تاریخ انسانی میں نہیں ملے گی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آدھا دین ان سے لیا جا سکتا ہے، آدھا دین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ میں جو بڑے بڑے کبار صحابہ اہل فتویٰ تھے، اہل رائے تھے،
تو ان میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی تھیں جو فتویٰ دیا کرتی تھیں، بلکہ کوئی فتویٰ اگر کسی کا ان کے سامنے آتا اور اس میں کوئی سقم ہوتا تو اس پر نقد کا کام بھی حضرت ام المومنین کیا کرتی تھی۔ اور کئی ایسے مقامات آتے ہیں، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا کہ جب ان کے وصال سے قرب کے جو ایام تھے تو لوگ ان کے پاس آ رہے تھے الوداعی ملاقات کے لیے، تو ایک صحابی جب آئے تو وہ رونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم روتے ہو، کیا تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے رونے کی وجہ سے؟ لیکن جب یہی بات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہی گئی کہ عمر نے ایسا کہا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رونے والا کوئی ہو اور اس کے رونے کا عذاب میت کو ہوگا؟ یعنی آپ نے وضاحت کر دی اس مسئلے کی کہ یہاں رونے سے مراد وہ رونا نہیں ہے کہ جو فطری طور پر آنسو نکل آتے ہیں اور درد اور غم کی کیفیت میں بندہ مبتلا ہو کر رونے لگ جاتا ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تشریح کر دی کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جو سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقام علم اور مقام فقاہت کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کسی مشکل میں اگر پھنس جاتے تھے تو کبھی ہم ایسی مشکل میں نہیں پھنسے کہ جس کا حل ہمیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے نہ مل گیا ہو۔ ہماری ماں ام المؤمنین ہمیں اس کا حل دے دیتی تھی، اس لیے کہ چار دیواری کے اندر کے معاملات، خانگی زندگی اور خلوت کے جو معاملات تھے تو وہ تو بیان ہی ازواج مطہرات کرتی ہیں۔ کسی نے حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا کہ بتلائیے حضور کے اخلاق کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام المومنین کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن۔ تم حضور کے اخلاق پوچھتے ہو، حضور کے اخلاق تو قرآن تھے۔ حضور علیہ السلام کا اخلاق تو یہ قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھتا جاؤ، پڑھتے جاؤ، تدبر کرتے جاؤ، تو اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا پیغام بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، شعور بھی، حکمت بھی، دانائی بھی، آگہی بھی، احکام بھی، عبادات کے انداز بھی۔ اور اسی قرآن میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں مصطفیٰ کی صورت بھی نظر آئے گی اور مصطفیٰ کی سیرت بھی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ قرآن ہی میں تو اللہ فرما رہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور پھر حضور کے مناسب بھی تو قرآن نے جو بیان کیے، وہ آیات کے جہاں میلاد رسول کا اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے تو وہاں حضور کی آمد اور آپ کی تشریف آوری اور میلاد کے مقاصد کو بھی بیان کیا گیا، اگرچہ کہ ہم مقاصد میلاد کی طرف نہیں جاتے، ہم سطحی اعتبار سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن قرآن تو میلاد رسول کے مقاصد بھی بیان کر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال بہت برا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں استاد کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی، معلم کی وہ حیثیت نہیں رہی، بلکہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پڑھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا اور کوئی فقی، کوئی عالم وہ معاشرے میں وہ مقام نہیں رکھ سکتا، اور وہ مقام اس کے لیے نہیں ہے کہ جو دنیا داروں کے لیے ہے، جو دنیاوی علوم کو حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ سوائے اندھے پن کے اور کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے اور وہ ماہر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بنائے وہ ماہر انجینئر بن جائے، وہ پائلٹ بنائے وہ ماہر پائلٹ بن جائے، وہ ماہر وکیل بن جائے، وہ جج بن جائے، وہ بیرسٹر بن جائے، لیکن اس کا باپ ہو جائے، اس کا انتقال،
تو پھر ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب کے اس کے قبر پر کھڑے ہونے سے اس باپ کو فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اس باپ نے اگر اس کو قرآن یاد کروا دیا تو قرآن مجید کی بسم اللہ بھی اگر یہ بیٹا کھڑے ہو کر باپ کی قبر پر پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ممکن ہے کہ اس کے باپ کو معاف فرما دیں۔ تو دینی علم، دینی علوم آج ہمارے معاشرے میں اس کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ بچہ جاتا ہے انگلش میڈیم، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عصری علوم، بالکل یہ دور ایسا ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کرنا بھی چاہتا ہوں کہ مدرسہ کنز الایمان میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے لیے بھی کوئی اہتمام اور بندوبست کریں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ غبار نکلے اور اسلام کی اولین درس گاہوں کا تصور پھر سے اجاگر ہو جائے، اور یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء اپنے معاش کا بندوبست، اپنی روزی روٹی اور اپنا کسب دین کو نہ بنائیں۔ ان کو یہ فکر دی جائے کہ تمہارا کسب دین نہیں ہونا چاہیے، تم اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خدمت فی سبیل اللہ کرنا، لیکن اپنا کسب اور اپنا معاش تم دنیا میں کسی اور شعبے اور کسی پیشے کو بنا لینا۔ اور ایک شخص نے بڑی پیاری بات کی تھی، مجھے پسند آئی اس کی بات۔ اس نے کہا کہ اپنے مدارس اور دین کی طرف آنے والے طلباء کو یہ تعلیم دیں، ان کو یہ سکھلائیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی حاصل کریں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر سیکھیں، ڈپلومہ کریں، میکینیکل انجینئر بن جائیں، الیکٹرانک انجینئر بن جائیں، سافٹ ویئر انجینئر بن جائیں۔ اگر یہ کر لیا گیا تو پھر ہم دیگر اقوام کی طرح دنیا میں بھی اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیں گے۔ ورنہ وہ کہنے لگا اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر دین کو بیچ کر کھا لیا جائے گا، پھر دین کو بیچا جائے گا۔ اور آج یہ دور ہمیں یہ اندھیرے بھی دکھلا رہا ہے کہ فروغ دین کے لیے آج خود دینداروں نے اپنے روزینے مقرر کیے ہوئے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں دین سکھانے کے لیے، لیکن چشم فلک نے وہ نظارے بھی دیکھے کہ اسی دین کا پہلا مبلغ، اللہ کا محبوب، جب لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھول نہیں برسائے جاتے اور پتیاں نچھاور نہیں کی جاتی، بلکہ پتھر مارے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بڑی جانفشانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب مجید کی تعلیم اور تعلم اور اس کے پر حکمت انداز و بیان سے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا نتیجتاً کہ مشقتوں اور محنتوں کا ثمر یہ نکلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے لوگ تیار ہو گئے۔ ایک ہی درسگاہ تھی مدرسہ صفا، اور کوئی لمبا چوڑا مدرسہ نہیں ہے، کوئی بڑی عمارت نہیں ہے۔ آج بھی ایک چبوترا ہے، صفا چبوترے کو کہتے ہیں، ایک چبوترا ہے، لیکن اس چبوترے سے جو لوگ چپک کر رہے اور حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے، کھانا نہیں ملتا تھا کوئی مسئلہ نہیں، تن پر کپڑے پورے نہیں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انہوں نے قرآنی علوم سے اپنے سینوں کو اتنا روشن کر لیا کہ اس دور میں حضور کی تربیت سے بڑے بڑے مفسر بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدث بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقیہ بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکمت حکیم بھی پیدا ہوئے، حکمت والے بڑے بڑے دانشور بھی پیدا ہوئے، اس لیے کہ ان کے اندر طلب علم کے جذبات تھے، وہ پیاسے تھے علم کے۔ کثیر روایات ایسی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلتا تھا کہ حضور کی حدیث کسی صحابی کے پاس ہے تو وہ مدینے سے سفر کر کے طویل مسافت کے بعد صرف حضور کی حدیث کو سننے کے لیے اس صحابی سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتا تھا۔ کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں حضرت ابو دردہ صحابی رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آ گیا، کہنے لگا کہ میں مدینے سے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں، میں وہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ غور فرمائیے، آج ادارے گھروں کے قریب ہیں لیکن علم کی پیاس بجھتی چلی جا رہی ہے۔ آج علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ علم کے کتنے پیاسے تھے۔
اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کو اس اہمیت کا پتہ تھا۔ تو حضرت ابو درداء نے اسے کہا کہ کیا تم تجارت کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کوئی اور کام تھا تمہیں یہاں دمشق میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا صرف اسی لیے آئے ہو حدیث سننے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں صرف حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق آیا ہوں۔ تو پھر حضرت ابو درداء نے حدیث سنائی۔ سنی حدیث، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی راستے پر چلے جس پر وہ علم کی تلاش میں نکلا ہو، وہ راستہ طلب علم کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو جنت کے راستوں پر چلا دیتا ہے، اور زمین اور آسمان کی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش کا سوال کرتی ہیں۔ اور پھر یہ طویل حدیث حضرت ابو درداء نے علم کے اس پیاسے کو سنائی کہ جس میں فضیلت علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ یہ جامع حدیث ہے اس بارے میں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ مسلم میں مرد اور عورت دونوں ہیں، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے کہ عورتوں کا علم حاصل کرنا، بچیوں کا علم حاصل کرنا یہ کوئی نقصان کا باعث ہوگا۔ دور جیسا ہی کیوں نہ ہو، بچیاں بھی علم حاصل کریں باپردہ ہو کر اہتمام کے ساتھ، جس طرح یہاں مدرسہ کنز الایمان میں بنات کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سیپریٹ راستہ ہے، معلمات ان کو علم دین دیں گی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے۔ اسلام کہیں بھی کسی موقع پر علم، تعلیم اور تعلم اور شعور اور آگہی کے میدان میں عورت کو پیچھے نہیں چھوڑتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت کو علم دین زیادہ تاکید کے ساتھ سکھاؤ، اس لیے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہوگا تو پہلی درسگاہ یہ ماں ہوگی اس کے لیے، ماں کی گود اس کے لیے درسگاہ ہوگی، تو اس کو علم پہلے سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، وقت میرا تمام ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا کرے اور وہ اپنی بیٹی کو اچھے آداب سکھلائے، ادب سکھلائے۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں ٹک ٹاک پر آج رقص و سرور کے نظارے لوگوں کو دکھا رہی ہیں۔ آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسکول نہیں جاتے، وہ کسی درسگاہ سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن یہ خرابی اور تباہی ان لوگوں کے حصے میں ضرور آئی ہے کہ جنہوں نے بچوں کو اسکول تو بھیجا، لیکن مدرسے میں تعلیم قرآن کے لیے انہوں نے بندوبست نہیں کیا ہے، انہوں نے دین نہیں سکھایا، دین کو ثانوی حیثیت دی ہے۔ اول وقت میں بچہ جائے گا اسکول میں، اور پھر 20 منٹ کے لیے اس کو قاری صاحب آ کر قرآن گھر پر پڑھائیں گے، 5 گھنٹے عصری علوم کے لیے اور 20 منٹ اس قرآن کے لیے۔ تو یہ تو خود فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی برکات کو کیسے اپنی نسلوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ اللہ کسی کو بیٹی دے، وہ اس کو اچھا ادب سکھائے، اس کو اچھی تعلیم دے، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دے، تو فرمایا قیامت کے دن یہی بیٹی دوزخ میں جانے کے لیے اس کی خاطر رکاوٹ بنا دی جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی اس کے لیے یہی بیٹی، جس کو ادب سکھائے، جس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے۔ تو آج الحمدللہ آپ کے علاقے میں مدرسہ تعلیم قرآن، مدرسہ کنز الایمان للبنات کا بھی افتتاح ہو رہا ہے۔ تو میرا پیغام ہے کہ اپنی بچیوں کو ضرور قرآنی علوم سے فیضیاب کرنے کے لیے یہاں داخلہ دلوائیں، اور اس میں اپنی اپنی خدمات کو بھرپور طریقے سے پیش کریں۔ صرف چندے سے کام نہیں چلے گا، بندہ بھی دینا پڑے گا۔ چندہ دے کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اسلام کی آبیاری کے لیے مال بھی دیا اور اپنے خون کے نذرانے بھی پیش کیے، اپنی گردنیں بھی وقت آ گیا تو کٹوا دیں، اپنے بازو بھی کٹوا دیے۔ تو ہمیں بھی اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر طریقے سے تیار رکھنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقیاں پھر سے قدموں کو چوم لیں تو مجھے بتلائیے ہاتھ اٹھا کے کہ کیا ہم تیار ہیں اسلام کی خدمت کے لیے؟
جان تو جانی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، موت تو آئی جانی ہے، لیکن اگر دین کے کھاتے میں آنے کے بعد موت آ جائے تو پھر اس سے اچھی موت نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھر قبر کی مٹی سے بھی خوشبو اٹھے گی اور لوگ کہیں گے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔